السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ ماہ رمضان المبارک میں روزوں کے متعلق ہمیں قرآن و احادیث میں احکامات ملتے ہیں، اسی طرح رمضان المبارک میں بھی تراویح یعنی کہ قیام اللیل، رات کے قیام کے متعلق بھی ہمیں بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ دوستو، جیسا کہ امت مسلمہ میں بہت سے عقائد پر اختلاف پایا جاتا ہے، ایسا ہی ایک اختلاف قیام اللیل یعنی کہ تراویح پر بھی ہے کہ آیا تراویح 8 ہیں یا 20۔ آیا قرآن حکیم اور احادیث میں ہمیں ایسے کون سے احکامات ملتے ہیں جس سے ایک تو ہمارا یہ اختلاف دور ہو جائے اور دوسرا ہم قرآن و حدیث کے مطابق عبادات کو کر سکیں۔ دوستو، جیسا کہ سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ دن بھر میں نمازوں کی تعداد 5 ہے اور باقی تمام نمازیں سنت یا نوافل میں آتی ہیں۔ اسی طرح قیام اللیل یعنی کہ تراویح بھی ایک سنت عمل ہے، جو کہ اسے کر لے تو اس کو ثواب ہے اور اگر نہ کرے تو اس پہ کوئی گرفت نہیں۔ اور کچھ مکاتب فکر کا یہ کہنا کہ جو شخص تراویح نہیں پڑھتا وہ اس کا روزہ بھی نہیں ہوگا، یہ کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ دوستو، قیام اللیل تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز رات کو کیا کرتے تھے اور یہ آپ پر فرض تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کے لیے مقام محمود تک پہنچانا تھا۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رات کی نصف شب میں مسجد تشریف لے گئے اور وہاں تراویح کی نماز پڑھی۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچا کیا، چنانچہ دوسری رات میں لوگ پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اور زیادہ چرچا ہوا اور تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات بھی نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کی۔ چوتھی رات کو یہ عالم تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے آنے والوں کے لیے جگہ بھی باقی نہیں رہی تھی، لیکن اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئے بلکہ صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب نماز پڑھ لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر شہادت کے بعد فرمایا، اما بعد، تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا، لیکن مجھے خوف اس کا ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہی کیفیت قائم رہی۔ اسی طرح اس کی رکعتوں کے اوپر بھی اختلاف کیا جاتا ہے کہ آیا تراویح کی نماز کی رکعتیں 8 ہیں یا 20۔ تو صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے فارغ ہو کر طلوع فجر تک 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے اور 1 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ آپ اس میں اتنا لمبا سجدہ فرماتے کہ آپ کے سر اٹھانے سے پہلے کوئی شخص 50 آیات کی تلاوت کر لیتا۔ جب مؤذن نماز فجر کی اذان سے فارغ ہو جاتا اور فجر آواز ہو جاتی تو آپ ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے اور پھر دائیں پہلو پر لیٹ جاتے، حتیٰ کہ مؤذن حاضر خدمت ہو کر اقامت کے لیے درخواست کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراویح یا تہجد کی نماز رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی 4 رکعت پڑھتے، تم ان کے حسن و خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو، پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ان کے بھی حسن و خوبی اور طول کا خیال نہ کرو، آخر میں 3 رکعتیں وتر پڑھتے تھے۔ میں نے ایک بار پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ پچھلی حدیث میں اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 4 رکعت پڑھنا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رکعتوں کو 2 کے بعد سلام پھیر لیا کرتے تھے، اور اسی طرح پچھلی حدیث میں 1 وتر کا پڑھنا اور اس حدیث میں 3 وتروں کا پڑھنا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 وتروں کے بعد سلام پھیر لیا کرتے تھے اور 1 وتر کو اکیلا پڑھتے تھے، یعنی کہ 3 وتروں کو 2 سلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔
इसी तरह मोता इमाम मालिक में साइब बिन यजीद से रवायत है कि हुक्म किया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हुमा को और तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हुमा को कि 11 रकते पढ़ाने का कहा। साइब बिन यजीद ने कहा कि इमाम पढ़ाता 100 आयातें एक रकत में, यहाँ तक कि हम सहारा लगाते लकड़ी पर और इन्हें फारग होते थे हम करीब मगर फजर के। इसी तरह जामिया तिरमिज़ी ने इमाम तिरमिज़ी का कौल और इस पे पैरवी वही हदीस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक इसको जमात के साथ पढ़ा और फिर इसके बाद कहा कि मैं ये इसलिए नहीं आया कि तुम पर फ़र्ज़ ना हो जाए। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हसन सही है। इस बाब में हज़रत आयशा, नुमान बिन बशीर और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से भी अहादीस आई हैं। रमज़ान के क़याम के सिलसिले में अहले इल्म का इख्तलाफ है। बाद लोगों का ख्याल है कि वितर के साथ 41 रकते पड़ेगा। ये अहले मदीना का कौल है। इनके नज़दीक मदीने में इसी पर अमल था और अक्सर अहले इल्म इन अहादीस की बिना पर जो उमर, अली और दूसरे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है 20 रकत के कायल हैं। ये सुफियान बिन थौरी, इब्न मुबारक और शाफ़ी का कौल है। और शाफ़ी कहते हैं इसी तरह से मैंने अपने शहर मक्का में पाया कि 20 रकते पढ़ते थे। अहमद कहते हैं कि इस सिलसिले में मैं कई किस्म की बातें मरवी हैं। उन्होंने इस सिलसिले में कोई फैसला कुन बात नहीं की। इसहाक बिन रवाहिया कहते हैं हमें इब्न काब की रवायत के मुताबिक 41 रकते मरगूब हैं। इब्न मुबारक, अहमद और इसहाक बिन राहिया ने माह रमज़ान इमाम के साथ पढ़ने को पसंद किया। शाफ़ी अकेले पढ़ने को पसंद किया जब वो कारी हों। दोस्तों, आपको अहादीस से ये वाज़ह हो गया होगा कि तरावी की कितने रखते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन तक पढ़ाई और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कितने दिन तक तरावी की रकतों के ऊपर हुक्म दिया। और इसी तरह आपको दूसरे आइमा के भी अहवाल का पता चल गया। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर कोई 8 पढ़ता है वो भी जायज़ है, कोई 20 पढ़ता है वो भी जायज़ है और 41 भी साबित हैं। यानी कि मेन चीज़ ये है कि कुरान मजीद को सुनना। इसलिए कोई 8 पढ़ता है तो उसके ऊपर भी कोई फतवा या गिरफ्त नहीं लगानी चाहिए और कोई 20 पढ़ता है तो उसके ऊपर भी कोई फतवा और गिरफ्त नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये एक सुन्नत नमाज है। जो पढ़ ले तो उसको सवाब और जो ना पढ़े तो कोई गिरफ्त नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे आपस के इख्तलाफात को ख़त्म करने की तौफीक अता करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने दीन को समझने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।